أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. صدق اللہ العظیم. دیکھیے ترجمہ. ان الذین آمنوا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو لوگ یہودی ہیں، والنصارى، اور جو نصرانی ہیں، والصابئین، اور جو صابئین ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، ان میں جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا اور آخرت پر ایمان لائے گا، وعمل صالحا، اور اچھی کارگزاری پیش کرے گا، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے بہترین بدلہ ہے ان کے رب کی طرف. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ انہیں کوئی غم ہوگا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا وعدہ کر لیا تھا. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو اٹھا لیا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، وعدہ یہ تھا کہ جو ہم نے کتاب تم کو دی ہے اس کو قوت کے ساتھ لے لو. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور اس میں جو احکام ہے اس کو یاد کر لو. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم متقی بن جاؤ. ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر بھی تم لوگ اس واقعے کے بعد روگردانی کرنے والے ہو گئے. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا تم پر فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاتے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم تو جانتے ہی ہو ان لوگوں کو جنہوں نے ہفتے کے دن والے معاملے میں حد سے تجاوز کیا. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان سے کہا کہ بندر ہو جاؤ، ذلیل ہو جاؤ. فجعلناها، ہم نے اس واقعے کو نکالاً عبرت بنایا، لما بین یدیہا، اس وقت کے لوگوں کے لیے، وما خلفہا، اور بعد میں آنے والوں کے لیے،
وموعظۃ للمتقین، اور متقیوں کے لیے اس واقعے میں نصیحت ہے۔ یہ آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی۔ گزشتہ مضامین جو چل رہے ہیں، بنی اسرائیل کی شرارتوں کا بیان شروع ہوا تھا۔ اس سے پہلے کا جو رکوع تھا، جو چھٹا رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے، وہاں بنی اسرائیل پر اللہ کی طرف سے ہونے والے انعامات کا بیان، نعمتوں کا ذکر تھا۔ اور پھر اس کے ضمن میں 7واں رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے، تو وہاں سے بنی اسرائیل کی شرارتوں کا بیان ہے کہ انہوں نے اپنے نبی حضرت موسیٰ سے کس لہجے میں گفتگو کی۔ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، پانی مانگا تو اللہ تعالیٰ نے پتھر پر لاٹھی مارنے کا حکم دیا، امن و سلوہ کے اسی میدان میں، وادی تیہ میں۔ تو یہ سارا جو واقعہ پیش آیا گزشتہ آیتوں میں اللہ نے اس کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد ان کی ایک شرارت کا ذکر تھا کہ من و سلوہ کھاتے کھاتے ان کی طبیعتیں اچاٹ ہوئی، تو ان لوگوں نے کیا کیا مانگا؟ سبزی مانگی، بقلہا و قثائہا و فومہا و عدسہا و بصلہا، ایک تو سبزی اور ترکاری مانگی، ککڑی اور کھیرا مانگا، اور اس کے بعد گندم مانگی، اور پھر دال مانگی اور پیاز مانگی۔ یہ ساری گھٹیا چیزیں انہوں نے مانگی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تذکرے کے بعد آخری میں جو جملہ ارشاد فرمایا وہ یہ تھا کہ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ یہودی اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے، اور جہاں بھی جائیں گے ان پر ذلت اور مسکنت کو طاری کر دیا گیا۔ اس ضمن میں گزشتہ درس میں بہت تفصیل سے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اور بھی مفسرین کے حوالے سے اسرائیل کی موجودہ حکومت پر اس آیت سے اس آیت پر حکومت سے اسکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ عارضی شے ہے اور لوگوں کے بلبوتے پر قائم کیا ہوا ملک ہے، ان کی اپنی کوئی ذاتی حیثیت نہیں ہے۔ تو بہرحال اس تنبیہ کے الفاظ کے فوراً بعد حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول حضرت نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ سننے والوں میں، پڑھنے والوں کے ذہن میں یہ چیز پیدا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اس قدر ذلیل ہونے کے باوجود کیا کامیابی کی اور پھر دوبارہ عزتوں کے حاصل کرنے کی کوئی شکل ہے؟ تو اس خیال کے پیدا ہونے کے امکان کو اللہ نے اس آیت سے دور فرمانا جو آج ہم نے پڑھی ہے۔ تو اس طرح سے گزشتہ درس آج کے درس سے مربوط ہو جاتا ہے، گزشتہ آیت اس آیت سے اس کا ربط قائم ہو جاتا ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، 4 طرح کے لوگ اللہ نے بیان فرمائے۔ پہلا طبقہ ایمان والوں کا، یعنی پکے مسلمانوں کا، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے زمانے میں اور ان کے بعد کے زمانے میں ایمان لانے والے، یعنی ہم سب لوگ۔ دوسرا طبقہ یہودیوں کا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے، ان کی قوم کہلاتی تھی۔ ہادو جو لفظ ہے یہ ہدا سے بنا ہے، اور ہدا عربی زبان میں توبہ کو کہتے ہیں۔ یہودیوں کو یہودی اس لیے کہا جاتا ہے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے حضرت مولانا مفتی عاشق الہی صاحب بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ، جو مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے، انہوں نے لکھا ہے حضرت علامہ ابن کثیر کے حوالے سے، فرماتے ہیں کہ یہودیوں کو یہودی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہودیوں نے بچھڑے کی پرستش کرنے کے بعد توبہ کر لی، اور گزشتہ ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ ان کی توبہ کیا تھی؟ ان کی توبہ تھی کہ جو لوگ بچھڑے کی پرستش سے بچ گئے وہ ان کو قتل کریں گے جنہوں نے پرستش کی۔ اور اسی سے میں نے یہ کہا تھا کہ مفسرین نے فرمایا، فقہا فرماتے ہیں کہ مرتد کی سزا اسلام میں قتل ہے، اس کو اسی آیت سے ثابت کیا تھا کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ تو بہرحال ایک تو یہ کہ ان لوگوں نے توبہ کی، تو ان کے توبہ کی وجہ سے ان کو یہودی کہا گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جس کی نسل ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے ہیں، ان کا نام تھا یہودا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، ان بھائیوں میں ایک بھائی نے کہا تھا مشورے میں کہ قتل نہ کرو، بلکہ کسی ایسے کنویں میں ڈال دو کہ ان کو کوئی قبیلہ اٹھا لے، کوئی قافلہ اٹھا لے۔ تو یہ رائے دینے والے بڑے بھائی تھے جن کا نام تھا یہودا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ چونکہ ایک نبی کے جان کی حفاظت کی اس نے کوشش کی اور جان بچانے کے لیے اگرچہ کہ ایک رائے دی، لیکن ان کی اس رائے کی بنا پر قتل سے وہ لوگ رک گئے اور ان کو کنویں میں ڈال دیا۔ تو پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا کہ ان کے پورے خاندان کو ان کے نام سے منسوب کر دیا، اور یہودی ایک دنیا کے اندر
ایک نام والی قوم بن گئی۔ دوسرے ہیں نصارہ۔ نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو کہتے ہیں، عیسائیوں کو نصارہ کہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا من انصاری الی اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقولہ قرآن میں بھی ہے، پوچھا تھا من انصاری الی اللہ، کہ کون ہے میری مدد کرنے والا؟ تو لوگوں نے کہا نحن انصار اللہ آمنا باللہ۔ تو اس وقت میں جو لوگ کہتے تھے کہ ہم آپ کے مددگار ہیں، تو ان چند لوگوں کی وجہ سے پوری قوم کو نصارہ کہہ دیا گیا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ایک بستی تھی نصارہ نام کی، جس بستی میں یہ لوگ رہا کرتے تھے، تو اس لیے ان کو نصارہ کہا۔ یہ باتیں اس لیے عرض کی جا رہی ہیں کہ قرآن پاک میں بار بار یہ الفاظ آتے ہیں، یہودی اور نصرانی، بار بار ہم بھی سنتے ہیں، تو ہلکی سی ان کی تاریخ بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ ایک لفظ آگے آیا ہے صابئین۔ صابئین ایک ایسا طبقہ ہے جس کے بارے میں تقریباً 14-15 تعریفیں کی گئی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کا صحیح ڈیفینیشن آج تک واضح نہیں ہوا، اس وجہ سے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ طبقہ نہیں پایا جاتا۔ وہاں ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہر دین میں سے کچھ اچھی باتیں لے لی تھی، کچھ چیزیں انہوں نے تورات میں سے اچھی لے لی، کچھ انجیل سے اچھی لے لی، اور ان کے اندر یہ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ اس وجہ سے وہ پرستش کرتے تھے فرشتوں کی، پوجا کرتے تھے فرشتوں کی، اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ بھی مشرکین تھے۔ بہرحال جو بھی رہے ہوں، تو قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان والے ہیں یعنی مسلمان ہیں، اور جو یہودی ہیں، جو نصرانی ہیں، یا جو صابئی ہیں، چاہے کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، خلاصہ کلام چاہے کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، وہ اللہ کی نظروں میں چاہے کتنا گیا گزرا ہو، کتنا ہی وہ ذلیل ہو چکا ہو، جیسے یہودی ذلیل ہوئے، لیکن پھر بھی اگر کوئی آج من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، اللہ پر سچے دل سے ایمان لائے۔ حضرت تھانوی لکھتے ہیں کہ اللہ کی ذات و صفات پر ایمان لائے، اللہ کی تمام صفات کو اسی طرح قبول کرے جیسے قبول کرنا ہے۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، یہی ایمان ہے کہ میں اللہ پر ایسے ایمان لایا جیسے وہ اپنی ذات اور صفات کے ساتھ ہے۔ تو ایک تو یہ شرط ہے ایمان کی۔ دوسرے والیوم الآخری، آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ ان دونوں کے درمیان میں بہت تفصیل تھی جو اللہ نے جان بوجھ کر چھوڑ دی۔ کیوں؟ دو بڑے عنوان اللہ نے قائم کر دیے، ایمان اور آخرت پر ایمان۔ اللہ پر ایمان کے اندر اس کے فرشتوں پر ایمان داخل ہے، اس کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان داخل ہے، اس کے بھیجے ہوئے نبیوں پر ایمان داخل ہے، یعنی یہ ساری چیزوں پر ایمان لانا بھی اللہ پر ایمان لانا ہے۔ اگر کوئی فرشتوں کا انکار کرے، یہ کہے کہ فرشتے کوئی چیز نہیں ہیں، تو بتائیے کہ کیا وہ مومن ہوگا؟ ظاہر ہے کہ وہ مومن نہیں ہوگا، اگرچہ کہ وہ یہ مانتا ہے کہ اللہ ہے، لیکن فرشتوں کا انکار کرنے کی وجہ سے اللہ کے ایمان میں بھی کمی ہوگی۔ اس وجہ سے اللہ کا نام لے کر وہ تمام چیزیں، ایمان کی جو بنیادی چیزیں ہیں جس کو ایمان مفصل کے اندر بیان کیا گیا ہے، وہ ساری چیزیں مراد لی گئیں۔ والیوم الآخری، آخرت کہہ کر کے آخرت کے بعد کی جتنی چیزیں صحیح حدیثوں کے اندر ثابت ہیں یا قرآن پاک کے اندر موجود ہیں، ان تمام چیزوں کا پر ایمان لانا ہے۔ وعمل صالحا، یہ تو عقیدے کی بات تھی، اب عمل کی درستگی کیسے؟ عمل صالحا، نیک کام کرے۔ حضرت تھانوی نے ترجمہ کیا کہ اچھی کارگزاری پیش کرے، اچھی کارگزاری کرے، اچھے کام انجام دے۔ عمل صالح نیک کام جو جائز ہوتا ہے، اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ ساری اس میں داخل ہوں گی۔ اگر کوئی آج کی تاریخ میں یہودی، کوئی نصرانی، کوئی مومن بھٹکا ہوا، یا کوئی صابئی، یا کوئی دہریہ، یا کوئی مشرک اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کی ذات و صفات پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، تو پھر نیک کام کرنے کے بعد اسی حال میں اگر دنیا سے گیا، اس کے لیے بھی یہ وعدہ ہے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اچھا بدلہ ملے گا، ان کی محنت کی کمائی اللہ ان کو ضرور عطا فرمائے گا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ خوف کس کو ہوتا ہے؟ گناہ کرنے کے بعد، غلطی کرنے کے بعد مستقبل میں کیا ہوگا، اس کا خوف لوگوں کے دل میں بیٹھتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر یہ 3 کام کر لو، ایمان،
اور عمل صالح، 2 کام نمٹا لیں۔ اگر کوئی آدمی ان دونوں کاموں کو اخلاص کے ساتھ کر لیتا ہے تو آخرت کا کوئی خوف اس کو نہیں ہوگا، اور دنیا میں جو پچھلی زندگی گزری ہے ایمان لانے سے پہلے، توبہ کرنے سے پہلے، اس پچھلی زندگی پر آپ اس کو کوئی غم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، آخرت میں بھی اس پر کوئی غمگین نہیں ہوگا۔ یہ درمیان میں ایک یوں سمجھیے کہ تسلی والی آیت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے درمیان میں تسلی دی۔ اب پھر مضمون پلٹ کر جا رہا ہے انہی یہودیوں اور بنی اسرائیل کی طرف۔ ایک واقعہ اللہ سناتے ہیں۔ وہ کیا واقعہ ہوا؟ واقعہ یہ ہوا کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے درخواست کی، فرعون ڈوبا۔ فرعون کے ڈوبنے کے بعد حضرت موسیٰ سے درخواست کی کہ ہمیں کوئی شریعت، کوئی کتاب، کوئی قانون دیا جائے تاکہ ہم اس کی روشنی میں زندگی گزاریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آ جاؤ طور پر۔ حضرت موسیٰ طور پر گئے، 40 دن وہاں قیام کیا، 40 راتوں کا وعدہ تھا۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادھر یہاں قوم کو ایک آزمائش میں مبتلا کیا، بچھڑے کی پرستش ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، قوم سے وہ ساری گندگی کو صاف کیا، سامری کو یہاں سے نکالا۔ اس کے بعد قوم کو وہ تورات کی تختیاں دیں۔ قوم نے تورات کی تختیاں لے کر فوراً کہا کہ ہمیں کیسے یقین ہو کہ یہ اللہ ہی نے دی ہیں، جیسے ہم پڑھ کر آئے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا کیا جائے؟ چلو تم اپنے بڑے افراد دو، ہمیں 70 لوگ لے کر دوبارہ طور پر گئے۔ وہاں ان لوگوں نے اللہ کی طرف سے ایک آواز سنی کہ یہ ہم نے دی ہے، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے حتی نر اللہ جہرا، جب تک کہ ہم آنکھوں سے اللہ کو کھلم کھلا نہیں دیکھیں۔ فاخذتکم الصاعقہ، ایک بجلی کوندی، سارے کے سارے مرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مولا یہ قوم تو مجھ سے ویسے ہی بدگمان رہتی ہے، ان 70 کو آپ نے مار دیا، میں ایسے جاؤں گا تو لوگ کہیں گے کہ کسی ہیلے بہانے سے موسیٰ نے قتل کر دیا، مولا دوبارہ زندہ فرمائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ فرمایا۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، تو دوسری مرتبہ جب زندہ کیا تو قوم کو ان لوگوں نے آ کر بتایا کہ ہاں یہ کتاب ہے موسیٰ پر اللہ کی طرف سے آئی، ہم نے سنا۔ یہاں تک تو بات سچ تھی، آگے ایک جملہ اپنی طرف سے بڑھایا۔ وہ کیا بڑھایا؟ ہم نے اللہ سے یہ بھی سنا کہ اللہ نے کہا کہ جس کو سہولت ہو وہ عمل کر لے، اور جس کو سہولت نہ ہو وہ عمل نہ کرے۔ اب اللہ کو آیا جلال، اللہ نے کہا کہ ایسی یہ قوم سنے گی نہیں۔ تو حضرت مفتی شفیع صاحب نے لکھا کہ پہاڑ طور پہاڑ کا ایک بڑا حصہ اٹھایا گیا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، پورا پہاڑ ہی اٹھایا۔ ثم نطقنا الجبل، سورہ اعراف میں 90 پارے میں جو واقعہ بیان کیا گیا اس میں پورے پہاڑ کا لفظ ہے۔ تو جو پہاڑ اٹھایا گیا، یہاں لفظ طور ہے، تو جبرائیل کو بھیجا اللہ نے، وہ بہت طاقتور فرشتے ہیں۔ جبرائیل نے اپنے پر سے اس پہاڑ کو اٹھایا اور انسان کا جو قد ہوتا ہے بالکل قد کے برابر لا کر پہاڑ کو رکھ دیا۔ اب کہا مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ تو ان سب لوگوں نے سجدے میں گر کر کہا کہ ہم مانتے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ نے جبرائیل سے کہا کہ ٹھیک ہے، پہاڑ دوبارہ اپنی جگہ رکھ دو۔ جب ہم 11ویں رکوع پر پہنچیں گے، من کان عدوا للہ وملائکتہ والی آیت پر، وہاں ایک بات آئے گی، وہ یہ ہے کہ یہودیوں کو سب سے زیادہ دشمنی فرشتوں میں حضرت جبرائیل سے، اس لیے کہ ان کی جتنی بستیاں تباہ ہوئیں، جتنے اقوام تباہ ہوئے، جتنے عذاب ان پر آئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی تھی، وہی لے کر کے آتے تھے۔ طور حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کو جو اٹھایا حضرت جبرائیل نے آسمانوں تک، تو یہ بھی جبرائیل علیہ السلام ہی تھے۔ تو اس وجہ سے حضرت جبرائیل سے ان کو بڑی شکایت ہے، بڑی تکلیف ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہاڑ اٹھایا، ان لوگوں نے توبہ کی، ان لوگوں نے کہا کہ ہم مانتے ہیں، سجدہ کیا۔ اس کے بعد اللہ نے پہاڑ رکھ دیا۔ عقل مندی کا تقاضا یہ تھا کہ جو وعدہ اللہ سے کیا تھا پہاڑ کے اٹھنے پر، اللہ نے تمہارے وعدے کو دیکھ کر اس پہاڑ کو رکھ دیا، عذاب کو ٹال دیا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زبردستی کسی کو ایمان میں لانا، یہاں تو زبردستی ہو رہی نا کہ بھائی مانو نہیں تو پہاڑ گرا دیں گے۔ اسلام پر جو اس زمانے میں اعتراض ہوتا ہے وہ یہی تو ہوتا ہے کہ اسلام اور مسلمان تلوار کے زور پر لوگوں کو کلمہ پڑھاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس طرح کے واقعات جو قرآن میں آ رہے ہیں، اس کا غلط مطلب سمجھ کر ہی لوگ قرآن پر اعتراض کرتے ہیں۔ تو اس کا واضح مطلب ہم کو سمجھ لینا چاہیے۔ وہ صاف مطلب کیا ہے کہ دیکھیے 2 طرح کی چیزیں ہیں۔ ایک ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن اس آیت کا وہ مطلب نہیں جو ہم سمجھتے ہیں۔
اس آیت کا صحیح مطلب یہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کیا؟ دین میں داخل ہونے کے لیے کوئی زبردستی نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین ای فی ادخال الدین، یعنی دین میں کسی کو لانے کے لیے، اسلام میں کسی کو لانے کے لیے، ایمان میں کسی کو لانے کے لیے اسلام زبردستی نہیں کرتا، بلکہ لانے کے بعد اب عمل اگر کوئی نہیں کرے گا تو قاضی اس کو ضرور سزا دے گا۔ تو قاضی کی سزا ایمان میں آنے کے بعد جو وعدہ بندے نے کیا لا الہ الا اللہ کہہ کر اللہ سے کہ اللہ ہم آپ کو پر ایمان لاتے ہیں، آپ کے احکام پر عمل کرتے ہیں، تو جب بندے نے ایک وعدہ اللہ سے کیا، ایک نظام کے تحت زندگی گزارنے کو اس نے قبول کیا کہ میں اسلام کے تحت زندگی گزاروں گا، اسلام کی غلامی اپنے گلے میں ڈالوں گا، تو گویا کہ ایک وعدہ کرنے کے بعد اگر کوئی وعدہ خلافی کرے تو انصاف سے بتائیں کہ حکومتیں بھی اپنی بغاوت کرنے والوں کو سزا دیتی ہیں اور دنیا اس پر انگلی نہیں اٹھاتی، تو اسلام اگر اپنے باغیوں کو اپنے دائرے میں سزا دے تو کسی کو انگلی اٹھانے کا کیا اختیار؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں لکھا کہ جہاد جو کیا جاتا ہے وہ بھی اسلام کی تبلیغ کے لیے نہیں ہوتا، اسلام کی تبلیغ جہاد سے نہیں ہوتی، بلکہ وہ بھی ایک عدل کے نظام کو قائم کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اسی لیے جہاد کرنے سے پہلے، کسی جگہ پر حملہ کرنے سے پہلے شرائط طے ہوتی ہیں۔ پہلے کہا جاتا ہے کہ اسلم تسلم، ایمان قبول کر لے تجھے ہم امن دے دیں گے، تجھے ہم اپنا بنا لیں گے۔ وہ کہے کہ ہم ایمان نہیں قبول کرتے تو اس سے کہا جاتا ہے ہم جو نظام لے کر کے آئے ہیں اس نظام کی غلامی قبول کر لیں، اس نظام کی ماتحتی قبول کر لے، ایمان نہیں لاتا وہ تیرا معاملہ ہے لیکن نظام تو قبول کر۔ تو یہ جو عدل والا نظام ہے جو اسلام لے کر کے آیا ہے، دنیا کو اسلام نے دیا، اس عدل والے نظام کو قائم کرنے کے لیے تلوار اٹھائی جاتی ہے۔ یہ غلط فہمی ہے غیر مسلموں کے ذہنوں میں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کلمہ پڑھاتے ہیں، ہمارے ہاں تو وہ کلمہ معتبر ہی نہیں ہوتا جو موت سے ڈر کر آدمی پڑھ لے۔ ہمارے ہاں کوئی غیر مسلم ڈرتے ڈرتے کلمہ پڑھے، لوگوں کے ڈر سے کلمہ پڑھے، تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھ لے یا حکومت کے ڈر سے کلمہ پڑھے تو وہ مومن نہیں مانا جائے گا، اس لیے کہ وہ ایمان کے لیے قلب کا اقرار اور تصدیق قلبی شرط ہے، جو جس پر گفتگو ابتدا کے اندر ہم نے بہت تفصیل سے کی۔ دل کی تصدیق کے ساتھ زبان سے کلمہ پڑھنے کو ایمان کہتے ہیں، کسی کے ڈرانے اور دھمکانے سے اگر کوئی پڑھ بھی لے تو وہ ایمان معتبر نہیں مانا جائے گا۔ تو یہ جو آیت میں طور پہاڑ کو اٹھانے کا حکم ہے یہ بھی اسی طرح کا ہے۔ وہ لوگ حضرت موسیٰ پر ایمان بہت پہلے لا چکے تھے، جس وقت فرعون ڈوبا نہیں تھا اس سے پہلے ہی وہ ایمان والے تھے۔ وہ ایمان میں داخلے کے لیے پہاڑ نہیں اٹھایا گیا بلکہ شریعت پر عمل کرنے کے لیے پہاڑ اٹھایا گیا۔ تو یہاں پر لا اکراہ فی الدین والی آیت پڑھ کر کے اسلام پر اور قرآن کریم پر اعتراض کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا وعدہ کر لیا تھا، لے لیا تھا، تم نے ناانصافی کی۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تو ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو اٹھا لیا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، ہم نے کہا کہ جو احکام شریعت میں تورات میں آئے ہیں اس کو پوری طاقت سے قبول کرو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو اس میں اللہ کے احکام ہیں اس کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لو۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تقوی اور کامیابی کی یہی ایک سبیل ہے۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، تم لوگوں نے کچھ دن کے بعد دوبارہ روگردانی کی، دوبارہ راستے سے بھٹک گئے، لیکن اللہ نے تمہیں دنیا سے ختم نہیں کیا۔ فلولا فضل اللہ علیکم، کتنے نبی آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، خود حضرت یوشع علیہ السلام، پھر اس کے بعد جتنے انبیاء بنی اسرائیل کے آتے گئے، آخری میں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں۔ تو ان نبیوں کے سلسلے کو بھی اللہ نے بند نہیں کیا۔ تمہاری ان غلطیوں کے باوجود، تمہاری ان یوں کہیے کہ نالائقیوں کے باوجود اللہ نے سلسلے انبیاء کو تمہارے اندر بند نہیں کیا، نبی بھیجتا گیا، تمہیں دنیا سے ختم نہیں کیا۔ فلولا فضل اللہ علیکم، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، ورحمتہ، اور تم پر اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم تو کبھی کے دنیا سے ختم ہو چکے ہوتے اور تباہ و برباد ہو گئے ہوتے۔ یہ ایک واقعہ اللہ نے بیان فرمایا۔ دوسرا ایک فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر پابندیاں بھی بڑی سخت تھیں۔ مسلمانوں کے لیے قابل احترام دن جمعہ کا ہے، اور یہودیوں کے لیے قابل احترام دن جو اللہ نے بنایا تھا، متعین کیا تھا، وہ ہفتے کا دن تھا۔
ہفتے کا دن یہودیوں کے لیے احترام کا دن تھا اور مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن احترام کا دن ہے، جس کو عید المؤمنین کہا جاتا ہے، لیکن جمعہ مبارک کہہ کر عید کی مبارکبادی دینا جائز نہیں، یہ ایک نئی بدعت ہے۔ عید تو ہے لیکن اس کی مبارکبادی وغیرہ ثابت نہیں ہے۔ تو ایک تو ان کے لیے ہفتے کا دن جو تھا وہ احترام اور عبادت کا دن تھا، جیسے جمعہ کے لیے خاص عبادت کی تیاری ہوتی ہے، رات بھی سے ہوتی ہے، کچھ اعمال بڑھا دیے جاتے ہیں۔ جب عبادت کا دن اللہ نے متعین کیا تو اللہ نے ان کو ایک حکم یہ دیا تھا کہ تم لوگ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کرنا، ہفتے کے دن عبادت کرنا، مچھلی کا شکار نہ کرنا، یہ ایک حکم تھا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک آزمائش بھی تھی۔ آزمائش یہ تھی کہ ہفتے کے بقیہ 6 دنوں میں مچھلیاں سمندر کی تہہ میں ہوتی تھیں اور ہفتے کے دن مچھلیاں سمندر کی یوں سمجھیے کہ سطح پر آ جاتی تھیں۔ اب وہ دیکھتے تو رہتے تھے کہ مچھلیاں کود رہی ہیں، اچھل رہی ہیں، تو ان کے اندر سے جو لالچ اور حرص بھری ہوئی تھی وہ ان کو آمادہ کرتی کہ کوئی شکل ایسی بنا لی جائے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، تو ایسا کوئی حیلہ تلاش کیا جائے، ایسا کوئی بہانہ نکالا جائے۔ تو ان کے سرغنوں نے بیٹھ کر ایک راہ نکالی۔ وہ راہ کیا تھی؟ جمعہ کی رات کو جاتے ہیں، ابھی جو رات آئی ہے سنیچر سے پہلے والی جو رات تھی، اس رات کو جا کر سارے سمندر میں اور دریا میں جال اور کانٹے بچھا دیا کرتے تھے۔ اب سنیچر کا دن تو دیکھتے نہیں تھے پلٹ کے، اتوار کے دن جا کر کے وہ سارا جال اور سارے کانٹے کھینچتے تو ڈھیروں مچھلیاں آ جاتی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کے پیدا کرنے والے، وہ تو کہاں ان کی نظروں سے کہاں چھپتا۔ قوم کو بھی معلوم تھا کہ یہ بدماش، تو سارے لوگ بدماشی نہیں کرتے تھے، کچھ لوگ تھے جو بدماش تھے، کچھ لوگوں نے اس حکم کی خلاف ورزی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا سخت عذاب میں مبتلا کیا، اتنی سخت سزا دی کہ جو ان کے جوان تھے ان کو بندر بنا دیا اور جو ان کے بوڑھے تھے ان کو خنزیر بنا دیا۔ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، ایک جگہ اور اس کا تذکرہ ہے سورہ اعراف میں۔ جو جوان تھے ان کو تو بندر بنایا اور جو بوڑھے تھے ان کو خنزیر بنایا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ جوان تو پھر بھی جوانی اور کم علمی میں غلطی کرتے ہیں، بوڑھوں نے تو اللہ کی کتنی نعمتوں کو دیکھ لیا تھا، کتنے اللہ کے وعدوں کو دیکھ لیا، کتنی انعامات، پھر بھی بدمعاشی کر رہا ہے تو اس کو سزا بھی بڑی تھی۔ بندر کو لوگ پال تو لیتے ہیں، خنزیر سے ہر انسان نفرت کرتا ہے۔ تو یہ 2 قسم کی سزائیں جس کو مسخ کہتے ہیں، مسخ کہنا چہروں کا بدل جانا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کے چہرے بندروں جیسے بن گئے، جسم پر بال اگ گئے اور ان کی دمیں نکل گئی، اور جو خنزیر بنائے گئے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کے عذاب میں مبتلا کیا، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، عقل اور حواس بالکل سلامت تھے، ہوش بالکل سلامت تھا، اعضاء اور جوارح ان کے قابو سے باہر ہو گئے، جسم جانور کا تھا لیکن عقل انسان کی باقی تھی۔ اب خود ملتے اپنے لوگوں سے جو دیندار تھے، جنہوں نے اس حکم کی حفاظت کی تھی، ان سے ملتے تو وہ کہتے کہ ہم نے کتنی دفعہ تم کو منع کیا، تو وہ سر ہلاتے کہ ہاں، چونکہ بولنے کی طاقت چلی گئی۔ وہ سمجھتے تھے، رویا کرتے تھے، گھنٹوں ایک دوسرے کے برابر بیٹھ کر روتے تھے، ایک دوسرے کے قریب میں بیٹھ کر رویا کرتے تھے، چونکہ پہچان تو رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس سزا کے اندر ہی موت دی۔ 3 دن کے اندر ان سب کا اللہ نے خاتمہ کر دیا، کوئی اس کے اندر جو ہے باقی نہیں رہا۔ دنیا میں جو بندر اور خنزیر اس وقت پائے جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا جس وقت یہ آیت پڑھی گئی، تو آقا سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ جو اس وقت ہمیں بندر اور خنزیر نظر آتے ہیں، کیا یہ انہی کی نسلیں ہیں؟ تو اللہ تبارک آقا نے فرمایا کہ اللہ کا یہ نظام ہے کہ عذاب جس بستی پر آتا ہے اسی بستی پر وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ آگے منتقل نہیں ہوتا نسلوں میں، وہ آگے منتقل نہیں ہوتا۔ تو اب جو جانور ہمیں نظر آتے ہیں بندر اور خنزیر، یہ اللہ کی ایک مستقل مخلوق ہیں، جو کہ ان کے بندر بنائے جانے سے پہلے سے موجود تھے، ان کے خنزیر بنائے جانے سے پہلے بھی موجود تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو بندر اور خنزیر کا تذکرہ ملتا ہے وہ تو پہلے سے موجود ہیں۔ یہ جو بندر اور خنزیر بنائے گئے 3 دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو موت دے دی، چونکہ کچھ کھا نہیں سکتے تھے، کچھ کھا نہیں پاتے تھے، جس کے نتیجے میں بھوک سے وہ سب کے سب ختم ہو گئے، خاسئین ذلیل کر دیا گیا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم تو جانتے ہی ہو
یہ ترجمہ حضرت تھانوی کا ہے۔ تم تو جانتے ہو ان لوگوں کو، اعتدوا منکم فی السبت، کہ جو ہفتے کے دن تمہارے اندر، تمہارے ہی درمیان میں رہنے والوں نے ہفتے کے دن جو حد سے زیادہ آگے بڑھ کر بدتمیزی کی، ان کے بارے میں تو تم جانتے ہو۔ فقلنا لهم، ہم نے ان سے کہا کونوا قردۃ خاسئین، سب کے سب بندر بن جاؤ، ذلیل بن کر۔ یہاں صرف بندر کا تذکرہ، لیکن سورہ اعراف میں وجعل منهم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو اور بیان فرمایا، تو وہاں خنزیر کا بیان کیا گیا۔ فجعلناها نکالا لما بین یدیہا، ہم نے اس پورے واقعے کو اس زمانے کے لوگوں کے لیے عبرت بنایا۔ ظاہر ہے کہ کسی کا چہرہ مسخ ہو جائے اور کسی کا چہرہ بدل جائے تو وہ کتنی عبرت کی چیز ہوتی ہے۔ اس امت کی برکت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے زمانے میں جو مسخ کا عذاب آتا تھا، یعنی چہروں کے بدلنے کا عذاب آتا تھا، وہ عذاب اس امت پر تو نہیں آئے گا، البتہ قرب قیامت سے پہلے یہ عذاب بھی اس امت پر آئے گا۔ ترمذی کی جو مشہور حدیث ہے جس میں وہ 10-15 برائیاں آقا نے بیان فرمائی، عزت اتخذ الفیء دولا والامانۃ مغرما، کے جو الفاظ آئے ہیں حدیث کے اندر، اور کہا گیا تھا کہ اذا رفعت الاصوات فی المساجد وشرب الخمور، یہ جتنی برائیاں ہیں کہ جس وقت میں لوگ امانت میں خیانت کریں گے، مسجدوں میں بلند آوازیں ہوں گی لڑائی جھگڑے کی، اور اسی طریقے سے شراب بہت عام ہو جائے گی، ناچنے گانے کی چیزیں عام ہو جائیں گی، اور لوگوں ایک دوسرے کا احترام ختم کر دیں گے، گھٹیا لوگ ذمہ دار بن جائیں گے، نااہل قسم کے لوگ ذمہ دار بن جائیں گے، حکومتیں ایسے عجیب و غریب لوگوں کے ہاتھوں میں چلی جائیں گی کہ جن کو نہ کپڑے پہننے کا ڈھنگ ہوگا، نہ جانور چرانے والے ہوں گے، اور کہیں کھیتوں کھلیانوں میں زندگی گزارنے والے وہ حکومتوں پر بیٹھیں گے، لمبی لمبی عمارتیں بنا کر کے لوگ اس پر فخر کریں گے۔ یہ ساری برائیاں جب آئیں گی تو حضور نے پھر اس میں فرمایا کہ انتظار کرو فسق کا اور مسخ کا، انتظار کرو اللہ کی طرف سے سرخ آندھیوں کے آنے کا، انتظار کرو موسم کی بے اعتدالیوں کا۔ تو یہ ایک البتہ حضور نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرما کر کہا ھذا حدیث حسن، حدیث کا اعتبار بھی کیا گیا، اس پر کلام نہیں ہوا، مضبوط حدیث ہے۔ تو اس طرح کا ایک واقعہ اس امت میں ہوگا۔ اللہ ہم سب کی، ہماری نسلوں کی، پوری ملت اسلامیہ کی حفاظت فرمائے۔ ایک تو فرمایا فجعلناها نکالا لما بین یدیہا، اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے لوگوں کے لیے اس کو عبرت بنایا، وما خلفہا، اور جو بعد میں آئیں گے، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے مسلمان ہوں، نصرانی ہوں، سابقی ہوں، کوئی بھی ہوں، دنیا کے اندر آنے والے ہوں، ان کو اس واقعے کو اس قرآن میں بیان کر کے آئندہ آنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبرت بنایا ہے کہ اگر یہ گناہ ہو رہا ہے، اللہ کے کسی حکم کو بدلنے کا کوئی حیلہ اور بہانہ اگر کوئی تلاش کرتا ہے، اللہ بہت ناراض ہوتا ہے۔ ایک ہے عمل کا ترک کرنا، عمل کے ترک کرنے والے کو توبہ کی توفیق تو ملتی ہے، لیکن عمل کو مٹانے والے کو کبھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس نے جان بوجھ کر کے عمل کو بدلنے کی کوشش کی۔ جیسے بہت سے لوگ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے جب سال قریب آتا ہے تو اپنا سارا مال اپنی بیوی کو دے دیتے ہیں، یہ کہہ دیتے ہیں کہ ابھی میرے پاس سال بھر کا مال آیا نہیں، بیوی یہ کہتی ہے کہ میرے پاس تو ابھی آیا ہے، اس پر سال گزرا نہیں، جب اس پر سال گزرنے آتا ہے تو دوبارہ شوہر کو دے۔ تو اس طرح کے ہیلے بہانوں سے زکوٰۃ سے بچنا یہ بالکل قطعاً حرام ہے، ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے حلالے کا جو معاملہ ہے، حلالہ ایک مستقل ایک چیپٹر تھا، لیکن اس کو ہوس پرستوں نے، خواہش پرستوں نے اتنا ذلیل کر دیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لعنت ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، حدیث کے الفاظ ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ بلا وجہ حلالہ کرنے والا بھی لعنتی، اور جس مرد کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے وہ بھی لعنتی۔ کیوں؟ حلالے کا جو لفظ ہے وہ اتنا گندا نہیں ہے جتنا دنیا والوں نے سمجھ لیا۔ ایک خاتون کو کسی شوہر نے اس کو طلاق دے دی، طلاق کے بعد اس نے عدت گزار کر کسی اور جگہ اس نے نکاح کر لیا، جس جگہ اس کا نکاح ہوا ہے اس پہلے دوسرے شوہر سے یا تو اس کو دوبارہ طلاق ہو یا وہ مر جائے، تو اس کی عدت گزار کر اب پہلے والے شوہر سے نکاح کرنا جائز ہے، اس کو کہتے ہیں حلالہ۔ اب لوگوں نے اس کو کیسے کیا؟ ایک نوجوان نے اپنی بیوی کو غصے میں طلاق دے دیا، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی غصے میں طلاق دے دی، غصے میں طلاق تو غصے ہی میں دی جاتی ہے، پیار و محبت میں کون بے وقوف ہے جو بیوی کو طلاق دیتا ہے؟
تو یہ جو غصے میں طلاق دی تو لوگ کہتے ہیں کہ ایک کام کرو، اس کی عدت گزارو، کسی سے 1-2 دن کے لیے نکاح کروا لو، پھر اس سے طلاق دلوا لو۔ یہ جو وانٹڈلی کیا جاتا ہے اس پر حضور نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، حلالہ کرنے والا اور جس مرد کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے یہ سارے کے سارے حرام ہیں، ظاہر ہے ملعون ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے حکم کو بدلنے کے لیے ایک ناجائز حیلہ تلاش کیا گیا، تو ناجائز ہیلے تلاش کرنا جائز نہیں۔ ان لوگوں نے کیا کیا تھا، جمعہ کی شب کو ہی جال پھینک دیا کرتے تھے، ہفتے کے دن تو خاموش بیٹھتے تھے، اتوار کے دن جال نکالتے تھے، تو گویا کہ اللہ کے ایک حکم کے خلاف ان لوگوں نے بھی ایک ناجائز حیلہ اور بہانہ تلاش کیا۔ اسی وجہ سے حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی جو آخری کتاب ہے وہ الحیلۃ الناجزہ ہے، بہت شاندار کتاب، علماء کرام اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ اس میں حضرت نے وہ تمام چیزیں بیان فرمائیں کہ ملت کے مستقبل میں پیش آنے والے مسائل میں اللہ کے احکام میں کون کون سے حیلے جائز ہو سکتے ہیں اور کون سے حیلے ناجائز ہو سکتے ہیں۔ حضرت تھانوی نے اس کو بہت تفصیل سے بیان فرمایا۔ تو جو بھی حکم ہمارے سامنے آئے ہمیں بچنے اور کترانے کے لیے حیلے بہانے تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ پوری فراخ دلی کے ساتھ، پوری مستعدی کے ساتھ، پورے دل کے اطمینان اور دل کی بشاشت کے ساتھ اس پر عمل کرے۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور اس پورے واقعے میں اللہ نے اپنے سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کو رکھا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایمان والے جب اللہ کے عذاب کو سنتے ہیں تو نصیحت پکڑتے ہیں اور ان کا ایمان بڑھتا ہے، اللہ کی طرف کثرت سے رجوع کرتے ہیں، تقوی والی زندگی کی طرف آتے ہیں۔ آگے جو واقعہ ہے وہ سورہ بقرہ کے نام جو سورہ بقرہ رکھا گیا اسی بیل کا قصہ اس میں، گائے کا قصہ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ وہ بہت مشہور قصہ ہے، وہ تفصیلی ہے، اس لیے اس کو اگلے درس کے لیے انشاءاللہ موقوف کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم سے تمام حقوق و روشنی لینے اور اپنی زندگی کو قرآن کریم کے مطابق ڈھالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔